بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق علیہ. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کے سلسلے کا ایک اور درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ خوش نصیب لوگ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے سماج کے سب سے بہتر لوگ ہونے کا تمغہ یا اعزاز عطا فرمایا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عظیم گواہی دی ہے کہ وہ سماج کے سب سے بہتر لوگ ہیں، اس فہرست کے ایک اور طبقے کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے، لیکن یہ حدیث الفاظ کے فرق کے ساتھ حدیث کی متعدد کتب میں آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال کان کی ہے. لوگوں کی مثال کان کی ہے. کان جو مختلف چیزوں کی کان ہوتی ہے اس کی قسم کی ہے. اب ان میں سے جو زمانے جاہلیت میں بہتر ہوگا وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی بہتر ہوگا، شرط یہ کہ دین کی سمجھ وہ حاصل کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دی گئی مثال کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے حدیث میں وہ بھی ہم اور آپ سمجھیں گے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ سونے کی کان ہوتی ہے، ہیرے کی کان ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی کان ہوتی ہے. ہیرا جب کان میں ہوتا ہے تو بھی ہیرا ہوتا ہے، پتھر ہوئے، لیکن اس کی حیثیت ہیرے کی ہے. لیکن اس کو لانے کے بعد، تراش خراش کے بعد اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اصل ہیرے کی شناخت جوہری کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ پوری تراش ہو جانے کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. جیسے عام پتھروں میں سے ایک پتھر نمایاں ہوتا ہے، اس کو لے کر تراشیں تو وہ ہیرا بنتا ہے، ایسے ہی اسلام لانے سے پہلے جو لوگ وہاں بہتر ہوتے ہیں، ان لوگوں میں جو بہتر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو بہتر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ سماج کے سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دین کی سمجھ ان کے اندر آ جائے، بالکل ویسے ہی جیسے سلیقے سے تراشا گیا پتھر ہی ہیرا بنتا ہے. دین کی سمجھ اگر آ جائے تو یہ لوگ بھی سب سے اچھے لوگ بنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کئی پیغام ہیں، کئی باتیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مسلم سماج کے لیے اگر بہتر افراد ہمیں چاہیے، اسلام سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ہدایت کا سامان ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی گارنٹی ہے اور آخرت میں نجات کا اکلوتا ذریعہ. لیکن
ان لوگوں میں سے جو زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، اسلام نہیں تھا لیکن وہ اپنے سماج کے اچھے لوگ تھے، سردار تھے، بہتر لوگ تھے، یا سمجھدار لوگ تھے، یا اچھے دل والے لوگ تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ لوگ سماج کے اندر اچھے لوگ ہوں گے۔ اس حقیقت کو ہم اور آپ کو یاد رکھتے ہوئے محنت ہمیں سب لوگوں پہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ سماج کے جو اچھے لوگ ہیں وہ اگر اسلام قبول کریں گے تو وہ مسلم سماج کا بھی ایک بڑا اچھا اور بڑا اہم اضافہ قرار پائیں گے۔ یہ پہلی بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں یا اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں جو لوگ زندگی گزارتے رہیں، اگر ان لوگوں کی صحیح تربیت کی جائے، اگر وہ وہاں اچھے تھے تو یہاں بھی اچھے ہوں گے، اگر وہ وہاں اپنے سماج کے لیے بہتر تھے، مفید تھے، تو آج وہ اس نئے سماج کے لیے بھی بہتر اور مفید ہوں گے۔ صحیح ابن حبان کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور زیادہ واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دیکھو اس دین کا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اسے قبول کرنے سے پہلے اس سے شدید نفرت کرتا ہوگا، اگر اسے اسلام کی توفیق مل جائے گی تو تم پاؤ گے اسلام میں بھی وہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہوگا۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اسلام کا سخت مخالف ہوگا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کا سب سے بہتر خادم بھی ہوگا، یا یہ کہ سب سے اچھے لوگوں میں وہ بھی شامل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یوں سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام ہم اور آپ کو دیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دشمن ہیں، اسلام سے ناراض ہیں، یا اسلام اور مسلمانوں کے کسی بھی رویے سے ناراض ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے اسلام کی سچی تعلیمات پیش کریں۔ آپ مایوس نہ ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتنا کٹر مخالف، اتنا دشمن، اسے ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی، آپ یہ ہرگز نہ سوچیں۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق ہوگی تو وہ کٹر انسان بھی قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد وہی سب سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے اور اسلام کے حق میں مفید بھی بن جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگ جانتے ہیں، سماج کا ایک پورا طبقہ تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت کو جانتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کتنے سخت تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت، اتنے شدید تھے، اسلام کے دو سخت شدید قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور جاہلی معاشرے کے بڑے مضبوط انسان سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک عمرو ابن ہشام یعنی کہ ابو جہل، اور دوسرے عمر ابن خطاب یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تقویت پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت نصیب فرمائی۔ تو کیا ہوا؟ ہدایت ملنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے اسلام کے شدید مخالف تھے، اسلام کے اتنے ہی زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر، جس حدیث کا میں نے ابھی ابن حبان کی تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آپ نے سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سخت مخالف ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آدمی کھرا ہے، آدمی کھرا ہے، اس کے اندر دو رخاپن نہیں ہے، اس کے اندر منافقت نہیں، وہ کمزور آدمی نہیں، مضبوط اور کھرا آدمی ہے، اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ملی ہے، اس وجہ سے سخت مخالف ہے۔ جب وہ اسلام قبول کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسلام قبول کرے گا تو بھی وہ اتنا ہی کھرا نکلے گا، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے پختہ نکلے گا، اس وجہ سے وہ آدمی کھرا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تم لوگوں میں سب سے زیادہ برا اس کو پاؤ گے جو ذو الوجہین ہے، دو چہروں والا ہے، کہ مسلمانوں کے سامنے آتا ہے تو ان کے سامنے ہاں ہاں کہتا ہے، اور وہاں غیروں کے سامنے جاتا ہے تو ان کو بھی راضی کرتا ہے۔ ایسا آدمی اسلام قبول بھی کر لے تو اسلام کے لیے وہ بہت زیادہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس کے لیے مفید ہوا، لیکن وہ اسلام کے لیے مفید ہو بہت زیادہ ضروری نہیں۔ اصل اسلام کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو وہ انسان جو آدمی پہلے بھی کھرا تھا بعد میں بھی کھرا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو اس حدیث سے سب سے پہلا پیغام ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم اور آپ
دعوت و تبلیغ کے میدان میں جن لوگوں کی طرف سے پریشانی ہوتی، سخت مخالف ہیں، سخت نقصان پہنچاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مایوس نہ ہو، ان پر محنت جاری رکھیں، ان کے سلسلے میں کوشش جاری رکھیں، اچھے انداز سے اسلام سمجھاتے رہیں کہ یہ تمہارا رب کا پیغام ہے، یہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہ نبی تیرے نبی ہیں، یہ قرآن تیرے لیے آئی کتاب ہدایت ہے، اسے سمجھاتے رہیں۔ اگر اللہ نے اسے سمجھ دے دی تو وہ انسان جو آج نقصان دہ ہے، کل وہ انسان سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، محنت جاری رکھیں۔ ایک یہ بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری بات جو اس حدیث سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، جو اس حدیث کا پیغام ہے، وہ یہ کہ ہمارے سماج میں خاص طور پر نو مسلم کا ایک لقب ہے۔ نو مسلم ایک لقب ہم نے دے دیا، اور معاف کیجئے مجھے اس لفظ کو، لیکن حقیقت بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نو مسلم لفظ بھی ہمارے سماج میں وہی حیثیت اختیار کر گیا ہے جیسے ہندو قوم کے اندر طبقاتی نظام میں اونچ نیچ کی ذات کا فرق رکھتے ہیں، اور کچھ ذاتوں کو نچلا سمجھ کر لوگ اسے جو ہے طعنے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نو مسلم کو بھی ہم نے ایک ایسا لفظ سمجھ لیا ہے جیسے وہ کوئی نچلی ذات کو دیا گیا لقب ہے۔ یہ غلط ہے۔ نو مسلم کوئی لقب نہیں ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ نو مسلم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پیدائشی مسلمان، دوسرا مسلمان، اللہ نے جیسے ہدایت دی مسلمان، اسلام قبول کر لینے کے بعد سب مسلمان ہے، اور اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز جو تقوی والا ہوگا وہی ہوگا۔ آپ خاندانی مسلمان ہیں، لیکن ایک آدمی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اگر وہ تقوی میں آپ سے زیادہ آگے ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سمجھایا ہے کہ اگر وہ تقوی میں آگے ہے وہ آپ سے بہتر ہے، وہ آپ سے نچلا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، نو مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں، سماج میں ان کو قبول کرنا، اپنے خاندان قبیلے میں قبول کرنا، شادی بیاہ کرنا کرانا، یہ ہمارے اور آپ کے زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی لقب نہیں ہے نو مسلم کے نام پہ ہم ان کو کمتر اور حقیر سمجھے۔ اسلام کی نظر میں ایسی سوچ قابل افسوس ہے۔ ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے آپ ایک مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کرتے ہوئے آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا نباہ ایسے مزاج کے آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، طبیعتوں کا فرق، مزاج کا فرق، دوسرے جو سماجی مسائل شریعت کے دائرے میں، جواز کے دائرے میں رہ کر آپ دیکھتے ہیں، ویسے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی نہیں کہ نو مسلم ہیں اس لیے آپ لازمی طور پر ان سے رشتہ کریں، اسلام نے ایسا بھی آپ کو حکم نہیں دیا، لیکن یہ خیال ہونا چاہیے کہ نو مسلم کا یہ جو لقب ہے، یہ لقب جو ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو سماج میں قبول نہ کریں، گھر میں قبول نہ کریں، آپ کے رشتے ناتوں میں قبول نہ کریں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم اور آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر وہ زمانے جاہلیت میں اچھے تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اچھے ہیں۔ ہاں آپ اگر ان کے اپنی دیگر چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ نو مسلم ہے لیکن کچھ کماتا نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی یا بہن کو اس کے نکاح میں دینا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ ٹھیک سے کماتا نہیں، یا پھر یہ کہ اللہ نہ کرے کہ وہ آدمی کوئی اور دوسری ایسی کمزوری کمی رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ رشتہ منظور نہیں کرنا چاہتے یا لڑکی منظور نہیں کرنا چاہتی، اسلام نے چھوٹ دی۔ لیکن نو مسلم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے ہم اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں اپنی صلاحیتوں سے اسلام کا نقصان کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ جب زمانے جاہلیت میں جاہلیت کے لیے بہتر تھے تو اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، شرط یہ کہ ان کی صلاحیتوں کا دین کے مفاد میں، دینی تعلیمات کی روشنی میں استفادہ کیا جائے۔ یہاں اس معاملے میں ہمارے سماج میں بڑا افراط و تفریط ہے۔ نو مسلم حضرات جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حوالے سے، ان سے فائدہ اٹھانے، دین کی خدمت لینے کے حوالے سے دوہرا رویہ۔ کچھ لوگ نو مسلم کا نام لگا کر ان کی تمام صلاحیتوں کو ایک کونے میں لگا دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔
وہیں کچھ لوگ نو مسلم کے نام پہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دین و ایمان کی کمان ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے دین کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں ہے، زیادہ گہرا علم ان کے پاس نہیں۔ اسلام قبول کیا بہت اچھی بات ہے، ان کے پاس دیگر صلاحیتیں، لیکن اللہ کے نبی نے اذا فقہوا کی جو شرط لگائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی سمجھ ان کو آنی چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، اس شرط کو نظر انداز کر دیتے۔ تو یہ جو تیسری بات ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو باصلاحیت تھے، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے باصلاحیت تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ باصلاحیت ہوں گے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ان کو بالکلیہ رد کر دیتے ہیں، ان کو ناقابل اعتنا، ناقابل توجہ سمجھتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ سارے مسائل کی کمان ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ابھی دین کی گہری سمجھ انہیں حاصل کرنی ہے، ابھی انہیں سیکھنا ہے، ابھی انہیں پڑھنا ہے۔ بہتر رویہ یہ ہے کہ ان کو پہلے سے موجود اہل خیر جو لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں یا علم والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی بہتر صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، نہ ان کو حد سے آگے بڑھا کر انہی کے حوالے معاملات کریں، نہ ان کو حد سے پیچھے ہٹا کر ان کو نظر انداز کریں۔ یہ رویہ دونوں غلط ہے، یہاں میانہ روی سے کام لیتے ہوئے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خیر الناس کی فہرست میں نبی علیہ السلام نے ان کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ زمانے جاہلیت میں بہتر تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی یہ لوگ بہتر ہیں اور بہتر ہوں گے۔ ان کی اس بہتری کو پہچان کر ان کی قدر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہم اور آپ کو سنانے سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعم الوکیل۔